بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی بات رائے کرتے کا ہیں کہ اظہار جو بھی کریں۔ ایک اہم وقوع یہ بہاولپور پولیس اور جو اہم ادارے کے لوگوں کے درمیان تصادم تھا، اس کی جو آج کل جو ہر خبر میں یا ہر میڈیا کے اوپر یہ چھایا ہوا ہے، جس کے اوپر کچھ ایک مخصوص حلقہ اور یہ جس طرح سے یہ زرداری اور شریف مافیا جس کو کہا جاتا ہے، اور ان کے جو پیڈ صحافی ہیں اور اس قسم کے کچھ ٹاؤٹ لوگ یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، یہ اس واقعے کو اچھال رہے ہیں۔ بھئی پی ٹی آئی یہ جو فوٹیج آ رہی ہیں، جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جب یہ وقوع ہو رہا تھا تو یہ عمران خان نے یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا تھا وقوع کراؤ، یا وہاں پہ جو لوگ فوٹیج بنا رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو فوٹیج بنا رہے تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسے ویڈیوز آئیں؟ اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ سے جب ایک سرکاری دفتر کے شیشے توڑ کر جو ہے وہ وہاں سے گرفتار کیا گیا، بالوں سے گھسیٹا گیا، اس وقت جو ویڈیوز بنائی گئیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ کیا اس وقت ایسے موقع کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگ تو اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، ان کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے، تو وہ کدھر سے وہاں سے جا کر ویڈیوز بنائیں گے؟ اور بھئی ویڈیوز بنانے والے بھی وہی جو وہاں پہ موقع پہ موجود تھے۔ کیا ایسی صورتحال میں عام پبلک، عام جو شہری ہے، چلو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھی وہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں جو فورسز آپس میں جو ہے وہ اسلحہ تان کر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایسا وقوع ہو رہا، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں؟ عام پبلک جاتی ہے؟ یہ ایک پھر 9 مئی کی طرح انہوں نے ایک نیا ڈرامہ چلانے کی کوشش کی ہوئی ہے، لیکن عوام نے ان کی ہر ایک سازش کو مسترد کر دیا ہوا ہے۔ عوام نے ان کو بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، عام اب وہ سخت لفظ ہو جائے گا، بہرحال انہوں نے ان کو اپنے دلوں سے نکال دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو ظلم انہوں نے کیا، رجیم چینج کیا ہے، عوام کی منتخب حکومت کو ایک پرچی کے اوپر انہوں نے غیر ملکی آرڈر کے اوپر انہوں نے چلتا کیا، اس کے بعد اپنے عوام کے اوپر، اپنے آئین کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر جو انہوں نے ظلم و ستم کیا، اس سے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس سے خیر و برکت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے ان کو عورتوں کو بے عصمت کیا، اور پنجاب کی بالخصوص جنہوں نے ایک چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت 5 سال رہے، 10 سال رہے، 20 سال رہے، کیونکہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ٹولہ ہے، اور بدنیتی کے اوپر مبنی ٹولے سے اچھائی کی خبر کبھی بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ جب نیتیں ٹھیک نہیں ہیں تو باقی اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں ہے ٹھیک۔ لہٰذا اس ایپیسوڈ کو جتنا جلد ریورس کر لیا جائے، جتنا جلد عوام اور آئین کے ساتھ کھڑا ہو جائیں ادارے، اتنا ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیں اس سارے نظام دین جس کو میں کہتا ہوں، تو انہوں نے مل جل کے جو اس امپورٹنٹ ترین ادارہ تھا عدلیہ، اس کو تباہ کیا اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر، اپنی ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی مال اور اپنے گندے اور گھنونے کاموں کو جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے، لیجٹمیٹ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا گندا کھیل کھیلا۔ کیونکہ آرمی ہو، پولیس ہو، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا ملازم، عام پبلک کو، ریڑھی والا، ٹانگے والا یا کوئی امیر آدمی، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ کہیں سے بھی معاملہ ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس نے عدالت میں جانا ہوتا ہے، جہاں سے اس کے انصاف کی توقع ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے دوسری طرف سے جن کے گھر میں وہ پولیس نے جا کے چھاپا مارا ہے یا داخل ہوئی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جی پولیس وارنٹ لے کر نہیں آئی۔ تو کیا پچھلے 2 سال سے جن لوگوں کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ کی جاتی رہی، جن لوگوں کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بے آبرو کیا جاتا رہا، کیا وہاں وارنٹ لے کر جاتے رہے؟ کیا جب عدلیہ کے اور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کو جو ہے ہراساں کیا جائے، ان کے گھروں کو میں ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جائے، کیا وہ کسی وارنٹ کے ذریعے اٹھایا جاتا رہا ہے؟ اور پھر پولیس کی طرف دیکھیں، کیا پولیس جب لوگوں کو ننگا کر رہی تھی، جب مار رہی تھی، تو کیا وہ آئین اور قانون کے تحت تھا؟ اور وہ کہتے تھے وہ کہاں سے جو ہے وہ آرڈر آ گیا، اوپر سے کہاں سے اوپر سے آرڈر آتا تھا۔ اب ان کو پتہ چلا
دوسری طرف جتنی بھی یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، کہا جاتا تھا کہ جی نامعلوم ڈالے آ گئے اور وہ جو ہے وہ یہ کر کے چلے گئے، کرتے یہ خود تھے۔ کیا پاک فوج جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی کی ماؤں بہنوں کو ننگا کرو؟ بالکل نہیں، ہمارا تو ایمان نہیں مانتا کہ ایسا کہتی ہے۔ کیا کوئی اوپر سے کوئی یہ آرڈر آتا تھا؟ یہ پنجاب پولیس کی یہ کارستانیاں تھیں۔ یہ دراصل یہ اس آل شریف کی جو ہے یہ ایک ملازم اور ذاتی نوکرانی کا کام کر رہے تھے یہ پولیس، اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جب بھی جو کوئی ایسا کام کیا ہے تو انہوں نے اس میں آئین اور قانون کو تو بالکل مد نظر نہیں رکھا۔ تو یہی ہوا ہے آج بھی جو کچھ ہوا ہے۔ اب جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کو آپ دیکھیں۔ اب وہ رپورٹ کیا ہے؟ یعنی یہ پولیس کی اپنی رپورٹ ہے جو میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ اس کو صدیق جان صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے اور ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ ان کی اپنی رپورٹ ہی ہو سکتی ہے۔ اوپر نیچے 2 پرچے بھی درج ہوئے اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اتنے بجے 1 بجے یہ ہوا وہ ہوا، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ جی 5 7 یا 10 ڈالے آ گئے پاک آرمی کے اور اس میں موجود لوگوں نے یہاں کر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اور بھئی دیکھو، آج سے پہلے تو پولیس کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ڈالے کہاں سے آتے ہیں، کون سے ڈالے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ آرمی کے ڈالے تھے، کہ اب ان کو نظر آ گئے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں انفارچونیٹ ہے۔ اور پھر جب پولیس آ گئی، اب پولیس رپورٹ میں یہ ہے جو وہاں پہ رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ ڈی پی او آ گئے، ڈی سی آ گئے، اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ہاسپٹل کے اندر بھی جو ہے علاج نہیں کرنے دیا گیا، ایون کہ ایدی اور دوسری ایمبولینسز کو نہیں آنے دیا گیا۔ پھر وہاں سے کسی اور ذریعے جو ان کے ذرائع بتا رہے ہیں پولیس کہ زخمیوں کو کہیں اور شفٹ کیا گیا کسی ریسٹ ہاؤس میں، پھر ان کا علاج معالجہ کرایا گیا۔ تو ابھی دیکھیں یہ کسی تک جو حد تک چلو کمپرومائز ہو گیا، اچھی بات ہے، اداروں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے سے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ اب پولیس والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جب مار پڑتی ہے، جب ڈنڈے پڑتے ہیں، جب ٹھڈے پڑتے ہیں، جب عصمتیں جو ہیں وہ ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے، نہ تو آپ کی عورتوں کو ننگا کیا گیا، نہ آپ کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، نہ آپ کے ٹی وی توڑے گئے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اب آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ لیکن جب آپ چیخیں نکلواتے رہیں لوگوں کے گھروں کے اندر، آپ گھروں کا سامان توڑتے رہیں، لوگوں کے اور حوالاتوں میں بند خواتین کے ساتھ جو زبان آپ استعمال کرتے رہیں، اور جو حوالات میں بند خواتین کے ساتھ جو اور جس طرح ان کو اٹھا کر آپ گاڑیوں میں پھینکتے رہیں، کیا آپ لوگ اپنے گھروں میں جا سکو گے؟ کیا آپ لوگ اپنے گھر میں آپ کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں وہ آپ کو روٹی پکا کے دے دیتی تھیں؟ افسوس ہے کہ وہ جو آپ کے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ جب آپ یہ کام کر کے جاتے ہوں، اور وہ کیونکہ آج کل میڈیا تو ہر کوئی سنتا ہے، تو وہ آپ کو خوش دلی سے آپ کے سامنے پانی پیش کرتی ہوں، لیکن ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی مجبوری ہے۔ آخر آپ ان کے جو ہے وہ پیارے ہیں، ہمیں بھی پیارے ہیں۔ پوری جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری عوام، کیونکہ اگر آپ عوام کے خیر خواہ ہوتے اور عوام کو سرو کرنے والے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو عوام میں آپ کی محبت ہوتی۔ اداروں اب عوام جو ہے عام آدمی، جس کو اب عام آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام آدمی کو پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں قرآن کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین جو بولتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا افسوس کا مقام ہے۔ تو یعنی ایون کہ کئی جگہ سے ایسی چیزیں بھی آئی ہیں، ایسی چیزیں بھی رپورٹس ہوئی ہیں کہ ان کو پولیس نے اور سیکیورٹی اداروں نے اپنی گاڑیوں پہ، گھروں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھنے سے منع کیا ہے۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، بہت ہی افسوس ہے، لیکن ان اداروں کو جو ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ بس ایک ہی، میں تو ہر ویڈیو میں یا ہر پیغام میں یہ، بس آپ آئین کے تحت ہو جائیں۔ آپ عدلیہ کو جو ہے اگر آپ نے عزت دی ہوتی، توقیر دی ہوتی، تو آپ کو پتہ ہوتا کہ وارنٹ لے کر، یہ مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ وارنٹ لے کر آنا ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کسی حد تک سمیٹ جائے گا، اور اس کو جلد سے جلد سمیٹ دینا چاہیے۔ اداروں کو اب ریسٹرینٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، ادب، احترام کا رشتہ بنا